نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مکرم سامعین و سامعات، سلسلہ تفسیر القرآن میں انشاءاللہ آج ہم 19واں پارہ پڑھیں گے۔ 19ویں پارے کی ابتدا سورہ فرقان سے ہوتی ہے۔ سورہ فرقان کا کچھ حصہ 18ویں پارے کے آخر میں ہے اور جبکہ بقیہ حصہ 19ویں پارے کے شروع میں ہے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 اور 31 میں اللہ رب العالمین نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن اللہ کے حضور شکایت فرمائیں گے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شکایت اللہ تعالیٰ کو لگائیں گے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال الرسول، رسول کہیں گے یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اے میرے رب میری اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو لگائیں گے اور پھر اس شکایت کے پھر آگے اس کے مطابق پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے۔ اب مہجورہ یعنی قرآن کو چھوڑنے کی صورتیں کیا کیا ہیں، قرآن کو چھوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں قرآن کو سنا نہ جائے اور اس پر ایمان نہ لایا جائے، یہ قرآن کو چھوڑنے کی صورت ہے۔ یا ایمان تو قرآن پہ رکھا جائے لیکن قرآن کی تلاوت نہ کی جائے، قرآن کی تلاوت نہ کی جائے، یہ بھی قرآن کو چھوڑنے کی صورت میں آتا ہے۔ گرد اور مٹی پڑی رہتی ہے اور ہمارے ہاں 6-7 مہینے ہو جاتے ہیں ہم قرآن کو ہاتھ لگائے ہوئے، اور اب یقین کریں کہ عجیب و غریب ہماری حالت رہتی ہے۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں اور پھر پورا سال، وہ بڑی پیاری خوبصورت بات ہے کہ آج کل نا آپ کچھ بھی استعمال کریں، جیسے واٹس ایپ ہے یا فیس بک ہے، کچھ بھی استعمال کریں تو لاسٹ سین آپ کو پتہ لگ جاتا ہے، لاسٹ سین 2 منٹس اگو، 2 آورس اگو، ایسے ہی فیس بک پہ بھی، انسٹاگرام پہ بھی۔ لیکن اگر اسی طرح قرآن مجید پہ اگر لاسٹ سین آتا ہوتا نا تو ہمارا یہ ہوتا ہے لاسٹ رمضان، پھر اس کے بعد اگلے رمضان میں، پھر اگلے رمضان میں قرآن کو چھوڑنے کی صورت ہے۔ اور یاد رکھیے قرآن کی تلاوت نہیں کر رہے، قرآن رکھا ہوا گھروں میں تلاوت نہیں کر رہے، یہ کل شکایت لگے گی۔ اور ایسے ہی پڑھا بھی جائے، تلاوت بھی کی جائے، اس پر ایمان بھی رکھا جائے لیکن عمل نہ کیا جائے، عمل کرنے کی باری آئے اس وقت ہمارے پاس کوئی اور سسٹم آ جائے، کوئی اور نظام آ جائے، یہ بھی قرآن مجید کو چھوڑنے کی صورت ہے۔ اور اسی طریقے سے معانی میں غور و فکر نہ کیا جائے، معانی میں غور و فکر نہ کیا جائے، یہ بھی قرآن حکیم کو چھوڑنے کی صورت ہے۔ تو ایک بہت بڑا ہمارا بہانہ ہے جی قرآن مجید عربی میں ہے، عربی ہماری زبان نہیں ہے، اس وجہ سے ہمارے لیے بڑا مشکل ہے اس کو پڑھنا، اس کو سیکھنا۔ یہ بہانہ بہانہ نہیں رہا۔ اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ ایک تو قرآن مجید جو عربی میں ہے ہر زبان میں اس کے بہترین ترجمے موجود ہیں۔ پھر دوسری جو بہت بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر میں بہترین انگریزی جانتا ہوں، انگلش جانتا ہوں، میں سائنس جانتا ہوں، میں ورڈ اور ایکسل کو جانتا ہوں، میں پاور پوائنٹ پہ کام کرنا جانتا ہوں، میں ان تمام چیزوں کو جانتا ہوں، تو کیا میرے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہے اللہ کے کلام کے لیے کہ میں اتنی بنیادی گرامر سیکھ لوں کہ جس میں مجھے قرآن مجید سمجھ میں آنا شروع ہو جائے؟ اور قرآنی عربی یہ تو بہت آسان ہے، یہ انتہائی آسان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن حکیم میں وہ تمام کے تمام اصول رکھے ہوئے ہیں جو کسی زبان، جو آسان ترین طریقہ ہوتا ہے کسی زبان کو سیکھنے کے لیے۔ لہٰذا اپنے آپ اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ ماحول کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ ماحول جو ہے اس ماحول کی وجہ سے میں نہیں سیکھ پا رہا، میرے لیے مشکل ہو رہا ہے، نہیں، یہ بات قابل عمل نہیں ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 63 سے 77 تک، 63 سے 77 تک عباد الرحمن کی صفات کو بیان کیا گیا ہے۔ عباد الرحمن یعنی اللہ کے بندے، رحمان کے بندے، ان کی صفات کیا ہیں اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ آپ اس مقام کو لازمی پڑھیے گا، اور دراصل یہ چیک لسٹ ہے، اس کو سامنے رکھ کے اپنے اندر پھر
دیکھتے جائیے گا کہ میرے اندر کون کون سی صفت پائی جا رہی ہے اور کون کون سی صفت نہیں پائی جاتی. پہلی صفت وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. پہلی صفت تواضع، زمین میں بڑے تواضع کے ساتھ چلتے ہیں، تکبر اور غرور نہیں ہوتا. دوسری صفت جاہلوں سے اعراض، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب کوئی جاہل ان کے سر پڑ جاتا ہے، بحث و مباحثہ شروع کر دیتا ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ بحث کریں اور اینٹ کا جواب پتھر سے دیں، وہ کہتے ہیں بھائی سلام، جاؤ یار اپنا راستہ لو، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، ہم کام کے لوگ ہیں، نکمے لوگ نہیں ہیں. تیسری صفت راتوں کی نماز اور عبادت، یہ عباد الرحمن کی صفات میں سے ہے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ وہ راتوں کو سجدے اور قیام میں راتوں کو گزار دیتے ہیں. اور آج کل جیسے رمضان مبارک ہے، یہ بڑا ایک بہترین موقع ہے، سحری کے لیے ہم نے اٹھنا ہی اٹھنا ہے. عموماً ہمارے گھروں میں جو خاص کر شہروں میں رات کو ہم سوتے نہیں ہیں، اگر سوئے نہیں تو آخری پہر میں ضرور تہجد پڑھیں. ویسے سحری کے لیے تو اٹھنا ہی اٹھنا ہے، اور سحری کا تو وہی وقت ہوتا ہے جو تہجد کا وقت ہوتا ہے، لہٰذا اس صفت کو ابھی زندہ کیا جا سکتا ہے. اور چوتھی صفت جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، کہ جو یہ کہتے ہیں اپنے اللہ سے کہ اللہ اس جہنم کے عذاب کو ہم سے دور فرما، ان عذابها کان غراما، کیونکہ جہنم کا عذاب چمٹ جانے والا ہے. یہ عباد الرحمن کی صفت ہے. پانچویں صفت فضول خرچی بھی نہیں کرتے اور بخل بھی نہیں کرتے. والذین اذا انفقوا، جب خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، نہ تو فضول خرچی کرتے، ولم یقتروا، اور نہ ہی بخل سے کام لیتے ہیں، وکانا بین ذلک قواما، بلکہ راستہ بیچ والا راستہ اختیار کرتے ہیں. چھٹی صفت شرک سے مکمل اجتناب کرتے ہیں عباد الرحمن، مکمل اجتناب. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے. اور ساتویں صفت قتل ناحق سے بچ کر رہتے ہیں. ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے. آٹھویں صفت زنا، بدکاری سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. ولا يزنون، زنا نہیں کرتے. ومن يفعل ذلك يلقى اثاما، جو ایسا کرتا ہے وہ بہت بڑا گناہ کرتا ہے. يضاعف له العذاب يوم القيامة، قیامت والے دن ایسے شخص کو دگنا عذاب ملے گا. ويخلد فيه مهانا، اور ہمیشہ ذلیل ہو کر رہے گا. بدکار شخص دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوتا ہے. اور نویں صفت یہ ہے ناحق کاموں سے اجتناب کرتے ہیں، ناحق کاموں سے اجتناب. والذین لا یشهدون الزور، اب زور یہاں پہ مراد سے ایک جھوٹی قسم بھی ہے، شہادت الزور جھوٹی قسم بھی ہے اور جھوٹ بھی ہے، اور اسی طرح ناحق کام بھی ہے. تو عباد الرحمن جو ہوتے ہیں وہ ناحق کاموں سے اجتناب کرتے ہیں، برے کاموں سے، باطل کاموں سے دور رہتے ہیں. اور 10ویں صفت گانے بجانے اور برائی کی مجلسوں سے دور رہتے ہیں. جہاں ٹھٹھا ہنسی مذاق، گانے بجانے، ایسے کام ہوں، وہاں جہاں خدا کے احکامات کو توڑا جاتا ہو، ان چیزوں سے دور رہتے ہیں. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، آرام سے گزر جاتے ہیں. اور 11ویں صفت ہے اللہ کی کتاب کو سن کر متاثر ہوتے ہیں. وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، ان کے سامنے جب رب کی آیات پڑھی جاتی ہیں، لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، تو گونگے اور اندھے بن کر اس پر نہیں گرتے، بلکہ اللہ کی کتاب کو سنتے ہیں، اللہ کے احکامات کو سنتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں. اور 12ویں صفت اللہ رب العالمین سے وہ نیک بیوی اور بچوں کے لیے دعا مانگتے ہیں، یعنی جس طرح خود اچھے ہوتے ہیں اسی طرح اپنی نسل کے لیے بھی دعا مانگتے ہیں. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہتے ہیں کہ یا اللہ ہماری بیویوں کو اور ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے. تو یہ 12 صفات جن میں پائی جاتی ہیں ان کو عباد الرحمن کہتے ہیں. اور ان کا انعام کیا ہے؟ آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں عباد الرحمن کا انعام کیا ہے. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما. ان کے لیے بالا خانے ہیں، جنت ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور بہترین مقام اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گے.
تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیا کریں، یہ اللہ یہ صفات ہمارے اندر پیدا فرما، اگر ہمارے اندر نہیں ہمارے اندر پیدا فرما، اگر ہیں تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا فرمائی۔ اگلی سورہ مبارکہ سورۃ الشعراء ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں اکثر انبیاء اکرام پچھلے انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، اور دراصل ان انبیاء کا ذکر کر کے ان کی قوم کو ذکر کر کے اللہ رب العالمین نے یہ باور کروایا ہے کہ اگر تم وہی کام کرو گے جو اس قوم نے کیا ہے تو تمہارے ساتھ تمہارا بھی انجام وہی ہوگا جو کہ پہلی قوم کا ہوا تھا۔ تو اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں آیت نمبر 1 سے 9 تک جو مشرکین قرآن حکیم کو جھٹلاتے تھے ان کا ذکر کیا ہے کہ طاسیم تلک آیات الکتاب المبین لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ سب سے پہلے تو حضور علیہ السلام کو کہا گیا اگر یہ لوگ ایمان نہیں لے کے آ رہے تو کیا آپ اپنے آپ کو بھلا بیٹھیں گے؟ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لے کے آتے نہ لے کے آئے، بالکل نہ لے کے آئے۔ تو پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایمان لانے پر مجبور کر سکتا تھا، لیکن اللہ رب العالمین کا طریقہ کار نہیں ہے یہ۔ پھر آگے آیت نمبر 123 سے 140 میں قوم عاد کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ یہ جو قوم تھی ان کو کچھ نمایاں خصوصیات حاصل، ایک تو جسمانی قوت بہت تھی، عمر بہت زیادہ تھی، خوشحالی بھی تھی، لیکن اس قوم میں ایک بیماری تھی، اپنی فنی مہارت، اپنی انجینئرنگ پر ان کو ناز تھا، اور وقت کے پیغمبر کی بات نہیں مانتے تھے۔ پھر نتیجہ یہ نکلا کہ جب وقت کے پیغمبر کو انہوں نے چیلنج کیا تو ان کے ہاتھ کچھ نہ آیا، اور ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قصہ پارینہ بن گئے۔ یہ پورا واقعہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا۔ اس میں نصیحت میرے اور آپ کے لیے کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو فضول خرچی اور نمود و نمائش، بلا ضرورت تعمیرات اور تکبر سے بچاتے ہوئے نبی کی بات کو مانیں، ورنہ ہمارا بھی وہی انجام ہے جو اس قوم کا انجام ہے۔ پھر اس کے بعد آگے قوم صالح کا تذکرہ ہے، اور آیت نمبر 141 سے 159 تک۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے مادی وسائل، میٹیریلزم پہ بڑا عبور دیا تھا، پھر رزق کی فراوانی بھی تھی، اس کے ساتھ ساتھ امن، تحفظ یہ بھی تھا، اور بڑی بارونق باغات تھے، سرسبز و شاداب باغات تھے۔ لیکن اس قوم کی بیماری کیا تھی؟ ناشکری تھی، اللہ کی بات کو نہیں مانتے تھے، اپنے رسول کے احکامات کو سریعان توڑا کرتے تھے۔ انجام کیا ہوا؟ ان پر اللہ کا عذاب ایسے خوفناک چنگھاڑ کی شکل میں آیا کہ ان کے کلیجے پھٹ کے رہ گئے۔ اور ہمارے لیے اس میں نصیحت یہ ہے کہ جو بھی ناشکری قوم ہوگی اس کا انجام یہی ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس طرح سے بچائے۔ پھر آگے آیت نمبر 221 سے 227 تک حضور علیہ السلام کو جو شاعر کہتے تھے ان کا انجام بیان فرمایا گیا ہے۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ۔ تو یہ حضور کو شاعر کہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے شاعروں کی کچھ صفات بیان فرمائی۔ اللہ فرماتے شاعر لوگ تو ایسے ہوتے ہیں ان کے پیچھے بے راہ لوگ چلتے ہیں، اور کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں۔ تو یہاں پہ ان آیات مبارکہ میں شاعروں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، پھر کہا کہ دیکھو میرے نبی کو، کیا ان کے اندر یہ کوئی صفات پائی جاتی ہیں؟ جب نہیں پائی جاتی تو لا محالہ میرے نبی شاعر نہیں ہیں۔ تو ایک یہاں پہ شعر و شاعری کے متعلق ذرا آپ شرعی حکم سمجھ لیجئے۔ شعر و شاعری میں اگر فسق و فجور کی دعوت ہو اور لوگوں کو اشعار کے ذریعے دین سے دور کیا جائے تو ایسے اشعار کہنا، ایسے اشعار سننا اور ایسے مشاعروں میں شرکت کرنا یہ خلاف شرع ہے۔ اور اگر شاعری میں منجہ والا جو ابھی آپ کو میں نے بتائی ہیں یہ خرابیاں نہ ہوں، اور ایمان اور عمل صالح کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے شاعری کی جائے، اور شاعر اپنے شاعرانہ تخیلات کو دین اور مذہب کے خلاف استعمال نہ کرے تو ایسی شاعری کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح طرح سے بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
وبرکاتہ.